أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام ہیں۔ امام محمد باقر کی ولادت باسعادت 1 رجب سن 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام آپ کے دادا اور امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کے نانا ہیں۔ آپ ماں باپ دونوں لحاظ سے پہلے علوی اور فاطمی ہیں۔ روایت کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا مومنہ، عابدہ، فاضلہ اور صاحب کرامات خاتون تھی کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام کا بیان ہے کہ ایک دن ہماری والدہ ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھی کہ اچانک دیوار گرنے لگی، تو آپ نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے ہوئے فرمایا، محمد مصطفیٰ کے حق کی قسم، اللہ نے تجھے اجازت نہیں دی کہ تو میرے اوپر گرے۔ دیوار ہوا میں معلق ہو گئی اور آپ وہاں سے ہٹ گئی۔ پھر میرے والد نے 100 دینار صدقہ دیا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن کے سلسلے میں فرمایا، وہ صدیقہ تھی اور آل حسن میں کوئی خاتون آپ کی ہم رتبہ نہیں۔ زندگی کے 3 برس اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ بسر کیے۔ آپ واقعہ کربلا میں اپنے والد امام سجاد کے ساتھ موجود تھے اور تمام مصائب و آلام برداشت کیے اور مقصد شہادت کو بچایا اور پھیلایا۔ اسی طرح مدینہ واپسی پر بھی آپ ہر محاذ پر اپنے والد کے ہمراہ نظر آئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام آسمان امامت کے نیر تابان تھے۔ سورج کی خصوصیت ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور دنیا روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی سورج کی طرح جہالت اور اموی فکر اور فریب کے اندھیرے میں جی رہی انسانیت کو بیدار کیا اور حقائق کو واضح کرتے ہوئے انسانیت کو انسانی اقدار سے روشناس کر دیا۔ ظاہر ہے کہ آپ باقر العلم ہیں، جس کے معنی ہی ہیں علم کو پھیلانے والے۔ اس لقب سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یاد کیا۔ آپ نے علم نبوی کو پھیلایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیثوں کو بیان کیا کہ جن سے امت کو محروم کر دیا گیا۔ مدرسہ قائم کیا جس میں آپ اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہزاروں علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین و متکلمین کو تربیت دی کہ ہمارا پورے دین کو دار و مدار چاہے عقائد ہوں، چاہے احکام ہوں، چاہے اخلاق، سب قال الباقر و قال الصادق پر ہے۔ نہ صرف شیعہ فقط بلکہ عالم اسلام کے دیگر 4 فرقے بھی آپ ہی کے مرہون کرم ہیں، کیونکہ ان فرقوں کے اماموں نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام محمد باقر و امام صادق سے ہی کسب فیض کیا ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے قائم کردہ درسگاہ میں جہاں عظیم عالم، مفسر، محدث، متکلم، ماہر علم رجال پروان چڑھے اور آسمان علم پر ستاروں کی طرح چمکے اور جن کے نور سے آج بھی ہمارے حصول دین کی راہ روشن ہے، وہی جناب جابر ابن حیان جیسے عظیم دانشور، جغرافیہ نگار، ماہر طبیعیات، ماہر فلکیات اور ماہر علم نجوم بھی پروان چڑھے کہ جن کے علم و فن کے نور سے آج بھی دانشور طبقہ فیضیاب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے جلیل القدر صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، تم میرے بعد میری نسل کے ایک ایسے شخص کی زیارت کرو گے جس کا نام میرا نام یعنی محمد ہوگا، وہ شکل و صورت میں میری شبیہ ہوگا اور وہ لوگوں کے لیے علم کی دروازے کھول دے گا، تو تم اس سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے حکم رسول کے مطابق امام محمد باقر کی خدمت میں آپ کا سلام پہنچایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام معصوم امام، ولی و حجت خدا ہے۔ اللہ نے تمام فضائل و کمالات آپ کو عطا کی، لہٰذا آپ ہر لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ عمل ہیں۔ لیکن آپ کی 2 خصوصیتیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک آپ کا دائم الذکر ہونا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد کثرت سے ذکر خدا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ کہیں جاتا تو یہی دیکھتا کہ وہ راہ چلتے ہوئے ذکر خدا کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ذکر خدا کر رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو
ان کو ذکر خدا سے نہ روک پاتی، میں دیکھتا کہ ان کی زبان پر مسلسل لا الہ الا اللہ جاری ہے۔ وہ نماز صبح کے وقت ہم تمام بھائی بہنوں کو طلوع آفتاب تک اسی کا حکم دیتے، جو تلاوت قرآن کر سکتا تھا وہ تلاوت کرے، جو تلاوت نہیں کر سکتا وہ ذکر خدا کرے۔ اور آپ کی دوسری خصوصیت یہ کہ گزشتہ اور قیامت تک کے تمام علم آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے خود جناب جابر سے فرمایا، خدا کی قسم ہے جابر، جو کچھ ماضی میں ہوا اور جو مستقبل میں قیامت تک ہوگا، اللہ نے ہمیں سب کا علم عطا کیا ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی باہمی جنگ و خونریزی کے سبب دوسرے اماموں کی بنسبت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھوڑا سکون کا تھا، لیکن دوسری جانب عقل و علم، دین و مذہب مخالف نئے نئے فرقے اور نظریات بھی ایجاد ہو رہے تھے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نے موقع کو غنیمت سمجھا اور علمی، عقلی، منطقی جوابات سے ان گمراہ کو عقائد و نظریات کو باطل قرار دیا۔ ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہماری زبان پر ذکر خدا ہو، ہمارے اعضاء و جوارح سے اطاعت خدا ہو، ہم وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور ہماری نظر مقصد پہ ہو۔ آپ سب کو ولادت بعصادت امام محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ خدا ہمیں ائمہ کی معرفت عطا کروائے اور ہمیں نیک اور صالح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔